ٹیچر چیٹ باٹ سافٹ ویئر جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب ٹیچرز جو ہیں ان کی میرے خیال میں مشکلات میں مزید آسانی. ٹیچرز کی تو خیر شاید مشکل ہو جائے زندگی. اب تو شاید ٹیچرز کی ضرورت ہی نہ رہے کہ وہ بیسک کانسیپٹس تو وہ سمجھا سکتا ہے بڑے آسانی سے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں حسن نظامی، میرے ساتھ ہیں علی آفتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر چوکس، کیا چل رہا ہے سر؟ مثبت ایز آلویز. A1. اچھا سر، خبریں واہ کافی ساری. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ یہ ٹیچر چیٹ باٹ سافٹ ویئر جو ہے اس کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو یہ تو بہت مثبت خبر ہے. اب ٹیچرز جو ہیں ان کی میرے خیال میں مشکلات میں مزید آسانی آ جائے گی. ٹیچرز کی تو خیر شاید مشکل ہو جائے زندگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سو چیٹ جی پی ٹی جو تھا وہ ایک لرننگ باٹ ہے، اس کو آپ کسی طرح بھی ٹیچ کر سکتے ہو. سو وہ تو اب اور سب اپنی اپنی طرز پہ کریں گے. بزنس والے اپنے حساب سے کریں گے، ایجوکیشن والے اپنے حساب سے کریں گے. سو یہ تو آن دا کارڈ تھا جس دن چیٹ جی پی ٹی 3 آیا تھا. تو ہم اسی دن بات کر رہے تھے کہ اب تو شاید ٹیچرز کی ضرورت ہی نہ رہے کہ وہ بیسک کانسیپٹس تو وہ سمجھا سکتا ہے بڑے آسانی سے. اور اس میں اب ہوگا کیا کہ اگر ایک مثلاً کوئی دور افتادہ علاقے میں سیاچین کے بیس 2 میں اسکول ہے بچوں کا، ویسے تو نہیں ہوگا لیکن اور وہاں پہ کوئی ٹیچر نہیں مان رہا کہ میری پوسٹنگ وہاں ہو، تو وہاں سے وہ اس کے تھرو کر سکتے. چیٹ جی پی ٹی باٹ جو ہے وہ ٹیچنگ باٹ وہ وہاں پہ پڑھا دیا کرے گا. پھر یہاں یہ بھی ہے کہ جی وہ ٹیچرز خود جو پڑھاتے ہیں وہ اتنے قابل ہیں کہ نہیں ہیں. اس کی قابلیت جتنی مرضی بڑھا دو تو وہ اردو بھی اب تو پڑھا سکتا ہے. سو ٹیچرز کی زندگی مشکل ہو جائے گی لیکن اسٹوڈنٹس کی زندگی آسان ہو جائے گی. سب کو کوالٹی ایجوکیشن اسکول لیول تک ہر جگہ پہ میسر ہوگی. یہ اچھا ہے، لیکن اس سے لیکن ایک اور بہت بڑا اس کا فیکٹر ہے کہ پھر آپ اسٹوڈنٹس کو اکوپ کریں انٹرنیٹ ایکسیس سے اور اسمارٹ فون سے، تو پھر اس کا فائدہ ہے. تو یہ تو آبویسلی انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ جب تک کسی کے پاس ٹیکنالوجیکلی ایکسیسیبلٹی نہیں ہوگی اس چیز کی تو وہ نہیں کر پائے گا. تو اس پہ تو دیکھیں عام ہمیں نظر آتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو تو بہت شوق ہے اسمارٹ فونز اور لیپ ٹاپس اور باقی چیزیں بانٹنے کا. تو اس کو آن کریں اور اس کو استعمال کریں. بالکل. اور بیسیکلی وہ اب جو ہے نا کہ کلاس روم میں ایک ٹیچر پڑھانے کے بجائے ایک کمپیوٹر ہوگا اور اس پہ اسپیکر لگا ہوگا اور وہ بیسیکلی لیکچر ڈلیور کر رہا ہوگا. اور ساتھ ایک ضرور کسی کو بٹھانا پڑے گا ٹیچر کو، وہ صرف دیکھنے کے لیے کلاس کا ڈسپلن. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہاں پہ وہ پاز کر کے اس کو کمانڈ دے دے کہ اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دو. اس طرح کی چیزیں. ہاں بٹ سے دیکھیں یہ اے آئی جو ہے یہ دنیا کو سلولی بٹ شیورلی تبدیل کر دے گی. آگے سارا فیوچر وہ ہے. وہ میں نے بھی دیکھا تھا، وہ کوئی سیمسنگ والے بھی گیلیکسی اے آئی لے کر آ رہے ہیں. ایپل والے بھی اپنا اے آئی کا اندر آرام سے جب ایک دفعہ سیمسنگ کر لے گا سارا تو پھر اپنا پیر رکھیں گے اس کے اندر. سر ہو چکا ہے ابھی سیمسنگ. میرا فون جو ہے اس میں ابھی آپ کی تصویر کھینچوں اور اس کے بعد میں نے یہ مگ ریموو کرنا ہو تو مجھے کوئی دوسری ایپ پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فون کے اندر ہی ہے وہ. آپ اس کو کمانڈ دیں وہ کر دے گا. اور وہ اے آئی اس لیے ہے کیونکہ وہ ریموو تو چلے اس نے کر دیا، اس کے بعد اس نے آٹو فل بھی تو کیا نا اس جگہ کو. اس نے پیچھے سے وہی ٹیبل کا ٹیکسچر پکڑا ہے، وہی ادھر لگایا، سارا کچھ ایٹ جسٹ ون کمانڈ. ہاں بس آپ کو جتنی آپ کمپیوٹنگ پاور بڑھاتے رہیں گے اتنا اے آئی اسٹرانگ ہوتا رہے گا، ہم اسٹرانگ ہوتے رہیں گے. صرف یہ آبویسلی جو لوگوں کی تھیریز ہیں کہ یہ جب سیلف اویئر ہو جائے گا یہ تو تب دنیا ختم ہو جائے گی. لیکن میرے خیال میں فلموں کی حد تک وہ بات ٹھیک ہے. دنیا میں میرے خیال میں اس سے زیادہ سنجیدہ مسائل ہیں. ہاں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سیلف اویئر اور ٹیک اوور کرنا جو ہے نا اس میں تقریباً 20-30 سال تو لگ ہی جائیں گے. سو ہماری زندگی تو گزر جائے گی، بعد میں پھر خسمان جو کرنا وہ کریں. اچھا یہی اسٹوڈنٹس کی حد تک اگر بات کی جائے تو اور اچھی خبریں ہیں کہ طلبہ کو مفت سفری سہولیات میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی. مطلب یہ تو نہیں اچھی بات، لیکن یہ بات تو اچھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب موٹر سائیکلز وغیرہ جو ہیں اسٹوڈنٹس کو دیں گے. وہ بھی دے رہے ہیں موٹر سائیکلز وغیرہ آسان قسطوں پہ بغیر انٹرسٹ کے، بیسیکلی بیٹری والی. لیکن یہ بھی بڑی پازیٹیو بات ہے کہ یہ بیسیکلی میٹرو کا کرایہ فری کر دیا ہوا ہے نا اسٹوڈنٹس کے لیے. کر دیا تو وہ انہوں نے بند کر دیا تھا سردیوں کی چھٹیوں میں جب تک چھٹی دی. ہاں اب جب چھٹیاں ختم ہوئی ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم 3 مہینے کے لیے مزید یہ سروس دے رہے ہیں. سو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو میم تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ چھٹیوں میں بھی چلائی رکھنے کا فرق ہے. لیکن جو اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 دفعہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے سمیت آج کے کہ جی جو اسپیڈو بس ہے اس پہ بھی اسٹوڈنٹس کو فری کریں. انتظامیہ کہہ رہی ہے اسپیڈو پہ نہیں فری کرنا، میٹرو پہ رہیں. یہ آپس میں کچھ اور ظاہر روٹس تو زیادہ ہیں اس کی اسپیڈو کی تھی. میٹرو تو ایک ہی اس پہ چلتی ہے تو اسپیڈو کے ساتھ تو اور مزید سہولت. دیکھیں اسٹوڈنٹس کی حد تک اگر آپ ان کو ایجوکیشن پبلک لیول پہ اس طرح کی نہیں دے سکتے جس طرح کی ہونی چاہیے ایک
مہذب ملک میں تو آپ ان کو ٹرانسپورٹ تو دے سکتے ہیں میرے خیال میں. ٹرانسپورٹ تو اسٹوڈنٹس کے لیے دیکھیں دنیا بھر میں جب ہم پڑھتے تھے اور جاتے تھے تو اسٹوڈنٹ کارڈ کے اوپر آپ کو فلم بھی ہاف کاسٹ پہ ملتی تھی, آپ کو کھانے بھی کئی جگہ اسٹوڈنٹ ڈسکاؤنٹس مل جاتے تھے. تو یہ تو بات ہونی چاہیے پھر. ہاں جی, دوسرے یہ کہ ایبسلیوٹلی فری بے شک نہ کریں نا, یہ اسی طرح اسٹوڈنٹ کارڈ کر دیں کہ اس میں ڈسکاؤنٹڈ ہو. ڈسکاؤنٹڈ اور فلم والی بات پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتا, لیکن پاکستان میں بھی اسٹوڈنٹ کارڈ پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے سنیما میں, پرائیویٹ سنیماز میں سارے میں. واہ واہ, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی. ہم سب اسٹوڈنٹ رہے نہیں, بڑی دیر ہو گئی ہے. ہم تو اسٹوڈنٹس جیسے ہی ختم ہوئے اس کے بعد دل ہی نہیں کیا واپس کسی قسم کی پڑھائی کرنے کا. ہم نے کہا تجزیہ, لیکن سر لرننگ کرو تو آپ کا ہاں وہ ٹھیک جا رہا ہے, وہ ہے ہمارا. لیکن چلیں اچھا ہے, پنجاب گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں تو سب کو اسٹوڈنٹ کارڈ مل جانا چاہیے کیونکہ لرننگ ختم ہی نہیں ہو رہی. ہاں تو یہ اچھی بات ہے. ہم پنجاب گورنمنٹ کی جو اسپیڈ ہے ہم اس سے بہت خوش ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں نقوی صاحب, دیکھیں نقوی صاحب یہ چیزیں بے لوس کر رہے ہیں. دیکھیں نا, وہ کیئر ٹیکر حیثیت میں ساری چیز کر رہے ہیں, تو کیئر ٹیکر تو سارا کچھ بے لوس کرتا ہے. اچھا, اگر بات کارڈز کی ہو رہی ہے اور اداروں کی ہو رہی ہے تو ایک ادارہ جو آپ کا فیوریٹ ہے پریس کلب, وہاں سے بھی پنجاب گورنمنٹ نے کی طرف سے یہ کہ 44 پریس کلبوں میں 9 کروڑ 45 لاکھ کی گرانٹ جاری کیے جائیں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں اپنی آئی ٹی کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو بہتر کرے. سو وہ تو نہیں ہوگا. یہ گرانٹ کا تو آپ کو مطلب پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ بس پہنچ جاتا ہے. سر دوسرا ایک اور چیز ہے کہ جتنا انرشیا پریس کلب میں ہے کہ وہ تو ابھی تک ایسے جرنلسٹ جو کہ آن لائن اداروں سے منسلک ہیں ان کو جرنلسٹ نہیں مانتے, تو ان کو پیسے دینا بڑا, اللہ کرے اس کے بعد ان میں لچک آ جائے. اچھا دیکھیں یہ ایک ایج اولڈ ڈبیٹ ہے جو کہ پرنٹ کے نیوز رومز میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رپورٹر جو آن فیلڈ رپورٹر ہے اس کو ہمیشہ سے ایک ہی ہوتی تھی کہ جو سب ایڈیٹر ہے وہ اپنے آپ کو صحافی کیوں کہتے ہیں. اور وہ ہوتا صرف تب یہ تھا جب ایک کسی رپورٹر نے ایک خبر بنائی اور اس کے اندر کافی ساری گرامیٹیکل لینگویج کی بیسس پہ اور چند فیکچول غلطیاں تھیں, تو ایک سب ایڈیٹر جو ہے اس نے اپنی ساری جو شفٹ تھی وہ ایک خبر کو ٹھیک کرنے میں لگا دی. تو وہ اپنے ایگزیکٹو ایڈیٹر کو یا اپنے امیڈیٹ جو شفٹ انچارج کو کہتا ہے یار کہ یہ تو دیکھیں خبر جو ہے یہ تو آدھی تو میری بنتی ہے. تو کچھ جگہوں پہ یہ ہوا کہ جو بائی لائن ہوتی ہے اس میں شیئرنگ کر لی. رپورٹر نے جب دیکھا اگلے دن اخبار اٹھا کے تو اس کو ہو گیا کہ یار سارا کام تو میں کیتا ہے. تو پھر یہ ابھی تک ایک ٹسل ہے کہ ایک صحافی کیا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ جو بیٹھ کے صرف کیمرہ آن کر کے اپنے فون کا بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. مسئلہ یہ اصل میں صحافت کی ڈیفینیشن جو ہے اس کے اندر لچک آنے کی ضرورت ہے. بالکل. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ نا وہ کہتے ہیں کہ جی سٹیزن جرنلسٹ کو تو بالکل بھی جرنلسٹ نہیں مانا جاتا, اور یہاں وہ کہتے ہیں جی یہ تو کچھ بھی کر دیں, ان کے اوپر کون سا چیک ہے, وہی بات ہے کون سا سب ایڈیٹر بیٹھا ہے, کون سا ایڈیٹر بیٹھا ہے. اچھا ایک تو اگر اس ملک میں لبرل لاز ہونا مضبوط تو وہ بھی جرنلسٹ ماننا ان کو کتنا آسان ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر کچھ غلط رپورٹ کریں گے کیس ہو جائے گا تو اس کا مطلب ٹھیک ہی کرتے ہوں گے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ چلیں جی یہ تو مان لیا کہ سٹیزن جرنلسٹ اپنے اون پہ جو کرتا ہے آپ اس کو نہیں مانتے, مطلب یہ لوگ نہیں مانتے, ہم تو مانتے ہیں. لیکن ایک ادارہ مطلب اگر عرب نیوز کا ایک رپورٹر ہے وہ کیوں نہیں رپورٹر, یا وہ کیوں نہیں صحافی, یا چلے عرب نیوز آپ کہتے ہیں کہ وہ تو جی ادارہ ہی باہر کا ہے, یہاں پہ کوئی اگر اس کے لیے کام کر رہا ہے تو ہم نہیں مانتے. مثلا کوئی نیا دور ہے, مثلا ہم سب ہے, یہ تو یہاں کے ہیں نا, ادھر جو کام کرتے ہیں ان کے تو اوپر کوئی ایک باڈی بھی ہے نا, وہ اگین اب وہ باڈی کیسی ہے یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے. وہ تو پھر ہم چینلز کے اوپر کون بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ پوری آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ ان کو اب بیٹھ کے ٹیبل پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کون صحافی ہے اور کون صحافی اور کون نہیں. اور دیکھیں وہ پھر یہ بھی ہے نا کہ جو بڑے ادارے ہیں, بڑے ادارے کون سے ہوتے ہیں, بڑے ادارے وہ ہوتے ہیں جو پرانے ادارے ہوتے ہیں. اب پرانے ادارے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ان کے بہت ایسے پرانے ادارے ہیں جن کے حالات کو اتنے اچھے نہیں ہیں. باقی جو پرانے ادارے ہیں کئیوں کے حالات بہت اچھے ہیں. اوور آل میڈیا میں ایک فائنینشلی ایک بحران ہے پورے ملک میں. تو اس کی بیسس پہ اگر آپ نے کہنا ہے کہ یار آپ فلانے ادارے سے منسلک ہیں تو آپ صحافی ہیں, تو یہ بات تو ذرا انفیئر ہے میرے خیال میں. ہاں مطلب اس وقت ٹی وی چینلز بھی میرے خیال میں 4 ہی ہیں نا جن کے اپنے اخبار بھی ہیں, باقیوں کے تو اخبار بھی نہیں ہیں. تو اب وہ ہیں کہ نہیں ہیں صحافی. اور پھر دیکھیں نا اب پریس کلب جو ہے اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ پریس کلب جو ہے وہ ایک یونیکلی پرنٹ اورینٹڈ ایک ادارہ ہے. اب جو صحافی فرض کریں کام کر رہا ہے کسی ٹی وی چینل میں,
وہ یعنی کہ پی بی اے کا ممبر بنے اور پریس کلب کا نہیں بن سکتا، کیونکہ جو بھی پریزیڈنٹ بنتے ہیں کچھ ہوتے ہیں وہ عموماً پرنٹ انڈسٹری سے آتے ہیں. پرنٹ تو ایک ڈائنگ انڈسٹری ہے، اگلا فیوچر ٹیلی ویژن بھی، کیا اگلا فیوچر تو ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن بھی ڈائنگ انڈسٹری بن جائے گی کچھ دیر میں. اور یہ والا جو کام ہے جو آپ اور میں مل کے ہم جو ملت کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اس کام میں فیوچر ہے. تو اس طرح تو آپ کو اور مجھے بھی اس کی بیسس پہ پریس کلب میں ہمیں ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. تو ہم بھی ڈیزرو کرتے ہیں 60 روپے کی بھنڈی گوشت کی پلیٹ. ہاں چلیں، وہ تو آپ کا سنا ہے ویسے کام شاید ٹھیک ہے، ابھی ایسوسیٹ ممبرشپ کی بات چل رہی ہے. چلیں اچھی بات ہے، آپ کو فل ممبر بھی بنیں گے، اور آپ اگر بنیں گے تو پھر بھائی موٹیویٹ ہوئے گا. تھینک یو سر. اچھا آگے چلتے ہیں جی. وہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ اپڈیٹ ہے، یہ ان کی، ہم اپنے شو کے اوپر ان کی نا جو ٹریول ہیبٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو وہ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، جو WEF سمٹ ہے اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے گئے ہیں. گڈ لک. اور ہم چاہتے ہیں وہ جلد از جلد واپس آئیں، کیونکہ ملک کے اندر جب وہ ہوتے ہیں تو مجھے آئی فیل سیف، مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے، اور کبھی ہو جاتا ہے کہ ریلیشن شپ ایڈوائس مانگنی پڑ جاتی ہے. ہاں جی، تو کافی گو ٹو گائے. لیکن دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا بندہ جو آؤٹ گوئنگ جو کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی پروفیشن میں جو ہوتا ہے، تو وہ پھر نا اپنا آؤٹ گوئنگ راؤنڈ کرتا ہے. سو وہ عموماً ہوتا ہے کہ دیگر اپنے جہاں اپنے سروس کی ہے ان کے ڈفرینٹ جگہوں جا کے مل گئے. کاکڑ صاحب دیکھیں نا اس میں جدت لا رہے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اپنا آؤٹ گوئنگ ایک وہ سسٹم ڈال رہے ہیں. واہ، تو یہ کتنی مثبت بات ہے، بہترین، کیا کہنے. بڑی خوشی ہوئی. اچھا اس کے علاوہ ایک ہم نے تعریف کرنی ہے ایک چیز کی، یہ خبری مثبت ہے کہ لیک سٹی میں 3 روزہ جو ان کا سول فیسٹیول ہوا ہے، کامیاب ترین فیسٹیول ہے. وہاں پہ ہمیشہ سے جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں، وہ کوکا کولا والوں کا ایک ہوتا تھا وہاں پہ، وہ بھی بہترین، کوک فیسٹ بڑا اچھا جاتا تھا. اور لیک سٹی کی ایک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ میرے خیال میں واحد اس وقت آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے اندر اگر آپ جینٹری کی حد تک بات کریں نا تو وہ بیسٹ لیونگ ایریا ہے فار ینگر جو کپلز ہیں، مطلب جن کے بچے چھوٹے ہیں، کہ ایک تو سیفٹی ہے وہاں پہ. اب مین ہمارے شہر کے جو دیگر ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں وہ سارے جو ہیں تقریباً وہاں پہ ہیں. ایک مال بھی بن رہا ہے وہاں پہ، گھر ویسے بھی ان کے ایک نئے فریش آؤٹ لک کے ساتھ ہیں. تو وہ میرے خیال میں یہ جگہ بہت اچھی اس لحاظ سے ہے، اور وہ فیسٹیول جو کراتے ہیں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. یہ میں بتاتا چلوں کہ ہمیں لیک سٹی نے پیسے نہیں دیے پروموٹ کرنے کے، اور لیکن اگر دے دیں تو ہم نہ نہیں کریں گے. ہاں ہم وہ لے لیں گے. ہم جینوئنلی تعریف صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کے ہر سال یہ فیسٹ کرواتے ہیں، اور اگین اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ گوہر اجاز ایک اس قسم کا آدمی ہے جو کہ ہر حکومت کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے NOC لینا مسئلہ نہیں ہوتا وہ ہوگا. ایک پرماننٹ فیچر ہے ہماری ہیڈ لائنز کے اندر اور سیاست میں. بالکل. سو سین یہ ہے کہ اتنے زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ہر دفعہ، اور بڑا ہی پیسفل ہوتا ہے. سو اس کا مطلب ہے وی آر کیپیبل آف ڈوئنگ سچ تھنگس، اور فیسٹیولز کے ہم ویسے ہی ساتھ ہیں. یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو مجھے لیک سٹی کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں جب ادھر سے گزرتا ہوں تو مجھے اب ادھر تیسری منزل ڈلنی دکھائی دینی شروع ہو گئی ہے گھروں میں. سو LDA نے آپ کو پتہ ہے نا کہ 10 مرلے پہ 4 سٹوریز اور کینال پہ 7 سٹوریز کی اجازت دینی ہوئی ہے. اب وہ یہ جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں وہ 2 سے اوپر نہیں جانے دیتی، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا بکے. اور ادھر تیسری ڈال رہی ہے، اس کا مطلب اس نے کوئی تھوڑی سی لچک دکھائی ہے. سو اس پہ بھی یہ مثبت بات ہے. بالکل. اور دیکھیں آپ جتنی اب آپ ورٹیکل ایکسپینشن پہ جائیں گے تو وہ بہتر ہے ہر لحاظ سے، لیکن جتنا ہم ہارزونٹلی پھیل چکے ہیں ادھر پھر کچھ آپ اور چیزیں بنا لیں. مطلب اگر جو وہاں نہیں بکتے پلاٹ، دیکھیں ابھی تو پہلے جو بوم تھا ریئل اسٹیٹ کا، تو آپ نے دیکھا کہ ہر اب DHA سے لے کے لیک سٹی، بیریا شیٹ، جہاں جدھر چلے جائیں گھر بن رہے ہیں. کنسٹرکشن کی انڈسٹری جو تھی بومنگ تھی، اور اب اس میں ڈاؤن فال ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پروگریسو نہ ہوئیں. آپ تیسری منزل کی اجازت دے دیں گے تو لوگ جو ہیں تو ہنسی خوش کے بنا لیں گے. اور اس سے یہ بھی ہوئے گا کہ آپ اگر آپ ارننگ کی بیسس پہ کرتے ہیں کہ جی میں تیسری منزل ڈال رہا ہوں کہ وہ میں نے 3rd فلور جو رینٹ پہ دے دینا ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو وہ آپشنز بڑی کھل جاتی ہیں اس سے. سر میری تو خواہش ہے کہ میں 7 منزلہ گھر بناؤں، حالانکہ ظاہر ہے اتنے تو بندے ہی نہیں ہے گھر پہ، لیکن سر اس کے بعد جب میں بیسمنٹ میں رہوں گا تو ٹھنڈی کتنی ہوگی. بہت بہت آپ کو ہر ویدر میں اس کا آپ کو ایک فائدہ ملے گا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. یہ تو اچھی بات تھی، تو ویسی مثبت بات تھی. ایک خبر جو مثبت نہیں لگی ہمیں وہ، لیکن اس کے اندر تو نکال لیں گے. کرکٹ کی دنیا میں ہمارے جو افتخار ہیں جن کو پیار سے
چاچو کہتے ہیں. باؤنڈری فیلڈنگ کر رہے تھے, کچھ لوگوں نے نعرے لگائے چاچو چاچو کے, اور وہ غصہ ہو گئے. تو اس سے مجھے یاد آیا وہ واقعہ انضمام الحق والا جس میں ان کو آلو آلو کہہ رہے تھے. پھر شاید وسیم اکرم نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کو وہ آلو آلو کہتا ہے تو آپ ناراض نہیں ہوں گے. تو خیر انہوں نے انضمام والی چیز نہیں کی, بلا لے کے پہنچ نہیں گئے وہاں پہ, بٹ ناراض تھے. اچھا دیکھیں, میرے خیال میں نا اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دکھاتے ہو کہ آپ انوائڈ ہو تو لوگ اور کرتے ہیں, تو اس لیے شاید یہ نہیں کرنا چاہیے, انوائنس نہیں دکھانی چاہیے چاہے آپ ہو رہے ہو, اور یقیناً وہ ہو رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم سوری, شروع میں تو وہ تھا نا کہ لوگوں نے کہا ہی لکس اولڈر, تو اس کو چاچو کہنا شروع کر دیا. اب بات یہ ہے کہ ایک مذاق جو ہوتا ہے نا, مذاق کو لازمی ہونا چاہیے, اور پھر ہو کے اس کو ختم ہو جانا چاہیے, اس کو ڈریگ نہیں کرنا چاہیے. ایون اف ہی از اولڈر, وہ انڈر 19 کھیل رہا ہے غلط آئی ڈی کارڈ بنوا کے, وہ چاہے 60 سال کا ہے, وہ تو نیشنل سائیڈ میں نا کیا فرق پڑتا ہے, اس کو چاچو چاچو کہنا, مطلب کہتے جاؤ اگلا بندہ زچی ہو جائے. مطلب اگین اگلے بندے کے زچ ہونے سے بھی مجھے پرابلم نہیں ہے, یہاں تو مزہ آ رہا ہو نا تو لازمی کرو. اب کیا مزہ ہے اس کو 31,000 دفعہ چاچو کہنے میں, تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. لیکن بہرحال ان کو میری ٹپ یہ ہے کہ ان کو چاہیے رپلائی کریں ذرا انٹیلیجنٹلی, تاکہ لوگ جو ہے نا شٹ اپ کال ملے لوگوں کو. اب جس طرح یہ جب کرتے ہوتے تھے نا مستنصر حسین تارڑ, آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں مارننگ شو یہ کرتے تھے پی ٹی وی پہ, تو یہ اناؤنس کرتے تھے بچوں کے کارٹونز کے, جی اب بچوں کے کارٹون کا ٹائم ہوا ہے, یہ ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا ان کو چاچو چاچو, یہ اپنے آپ کو بھی شاید کہتے ہوتے تھے, لوگ بھی ان کو, بچے ان کو کہتے ہوتے تھے کہ مستنصر چاچو چاچو. تو یہ ایک دن جہاز پہ آ رہے تھے, تو وہ میرے خیال میں تھیں کیا کہتے ہیں ایئر ہوسٹس, انہوں نے کہیں ان کو کہہ دیا چاچو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ مجھے جو مرضی کہہ لو, میری نیت آپ کے بارے میں نہیں بدل سکتی. لازمی ان کو شٹ اپ کال مل گئی ہوگی دوبارہ. انہوں نے جگت آگے سے ایک کیلکولیٹڈ اور انٹیلیجنٹ قسم کی بات کر دیں تو اگلے چپ ہو جائیں گے, اور خوف بھی پیدا ہو جائے گا, یار یہ جواب بھی ملے گا. بالکل. اس کے اور بہت سارے وہ ہیں کہ چاچی کہندی پئی سی بھین تیری, ان کو چاہیے جگتوں پہ آ جائیں, ناراض نہیں ہونا چاہیے. ویسے بھی دیکھیں آپ, یہ لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ پاکستان کی لوگ جو کیفیت ہے نا کہ وہ ہاری جا رہے ہیں, تو بندہ ویسے ہی اسٹریس میں ہوتا ہے. آپ نہ کریں, الٹا آپ سپورٹ کریں کہ یار کچھ نہیں ہوتا, دیکھی جائے گی. بٹ چلیں دیکھتے ہیں, یہ تو ہو جاتا ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. آخری ایک خبر ہمارے پاس ہے کہ ایف بی آر نے سگریٹ اسمگلر کے خلاف کریک ڈاؤن, پھر یہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, اب مزید کریک ڈاؤن ہونے لگا ہے. سر یہ بس نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اسمگلنگ جو کرانے والے ہیں نا وہ اسمگلنگ پکڑنے والوں سے زیادہ بھاری ہے. تو اس میں مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ کو, اگر آپ اسموکر ہیں تو آپ کو سستے سگریٹ ملتے رہیں گے. ہاں, لیکن وہ سستے بھی ہوں گے لیکن شاید باسی بھی ہوں, تو یہ ایک رسک فیکٹر ہے. ویسے تو سر اسموکنگ جو ہے اس کے خلاف ہم تو اس قسم کی چیزوں کے خلاف ہیں, تو احتیاط کریں. سگریٹ ویسے بھی سر اب کول نہیں رہے. اب ایک زمانے میں جب تھا نا کہ ہماری بالکل جوانی جب شروع ہوئی تھی, تو سگریٹ تب بھی نا اپنی اینڈ زون میں تھا کہ یار کسی نے سگریٹ لگایا ہوا ہے تو چلو یار ٹھیک ہے. اب تو دیکھیں اس کے اوپر نئی جنریشن جو ہے وہ بہت ایک مختلف ان کا اینگل ہے. وہ تو مطلب اب اینٹی اسموکنگ بھی ہیں, اینٹی شیشہ بھی ہیں, اینٹی ویپنگ بھی کچھ ہونا شروع ہو گئے ہیں. آہستہ ایسی چیزیں فزل آؤٹ ہو جائیں گی. جیسے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو آپ کا جین زی ہے یا ملینیلز بھی کافی زیادہ جو ہیں اب وہ الکوہول سے بھی دور ہونا شروع ہو رہے ہیں کہ جی یہ اس چیز کے, کیونکہ ہیلتھ پہ منفی اثرات اتنے زیادہ ہیں, تو اور اتنا ڈیٹا ہے اب ہر چیز کے اوپر, تو ایک شخص جو ہے وہ خود فیصلہ لے سکتا ہے کہ چیز بری ہے, میرے لیے تو نہیں کرنی چاہیے. سر اصل میں نا ہمارے دور میں بیڈ بوائز کا سین تھا, اب بیڈ بوائز کا سین ختم ہو چکا ہے, گڈ بوائز کا ہے. بالکل. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین نا ہمارے دور میں یہ سوچتی تھیں کہ یار یہ ہے بیڈ بوائے, یہ گھر والوں کے اگینسٹ جا کے دھڑلے سے سگریٹ بھی پی رہا ہے, شراب بھی پی رہا ہے, یہ میرے لیے بھی سٹینڈ لے لے گا کہ میں تے ایدے نال ہی ویاہ کرنا.
اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اے جڑا بیڈ بوائے ہے نا اے تے نہ پڑھیا نہ کچھ ہو اے کماندا ہی کچھ نہیں تے اے میرے واسطے سٹینڈ پاوے نہ لوے میں بیڈ بوائے ول ویکھنا بھی نہیں چاہتی. اب سین ہے نرڈز کا سین ہے کہ اور وہ نرڈز بھی اس قسم کے نرڈز میں بھی دیکھیں نا کیٹیگریز آ گئی ہیں. اب وہ جو کتابی نرڈز جو زمانے میں ہوتے تھے کہ جی جو ایک بندہ جو ہے وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو وہ ہر وقت کتابوں کے اندر ہے, انجینئرنگ پڑھ رہا ہے تو وہ کتابوں کے اندر ہے. اب نرڈ کی ویلیو وہ بن گئی یار جو بندہ بیٹھ کے کوڈنگ کر رہا ہے, جو بندہ گھر بیٹھ کے کوئی اس قسم کی نئی سافٹ ویئر ایجاد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دیکھیں نا دنیا کے سب سے امیر ترین لوگ جو ہیں وہ نرڈز ہیں. اور وہ جیسی ان کی آپ آج سے جب ان کی نرڈ گری کی عروج پہ تھی اور اب ان کو دیکھ لیں تو اب ان کی لک جو ہے بیڈ بوائے کی آ گئی. یہ دیکھیں نا آئرنی یہ کہ وہ نرڈز سے انہوں نے پیسہ کمایا اب بیڈ بوائے زون میں آ گئی. ایلون مسک, جیف بیزوس, زکربرگ ابھی ویسا ہی. تو یہ جو ہے مثبت ہے, مثبت ہے. چلیں سر اسی پوائنٹ پہ اجازت لیتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.